بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت قطر کے اندر فیفا کا ورلڈ کپ شروع ہے اور 4-5 دن ہو گئے کہ ورلڈ کپ شروع ہے۔ یہ دنیا کے اندر فیفا کے حوالے سے تقریباً 21-22 ورلڈ کپ ہے جو کھیلا جا رہا ہے، اور تاریخ میں جتنے بھی فٹ بال لیگ کھیلے گئے، فٹ بال ورلڈ کپ کھیلے گئے، سب سے زیادہ خطیر رقم جس ورلڈ کپ پر، جس فٹ بال لیگ پر خرچ کی گئی ہے، یعنی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین جو فٹ بال ورلڈ کپ کرایا وہ قطر نے کروایا، جہاں پر قطر نے دنیا کو مختلف قسم کے فیسلٹیز دے کر، مختلف قسم کے فیسلٹیشن کے حوالے سے متاثر کیا اور پورے دنیا کو حیران کر کے دکھلایا کہ کہیں اسٹیڈیم کے اندر رونقیں، وہ اسٹیڈیمز کے لیے انہوں نے انڈر پاس بنوائی، اور تقریباً 2012 سے لے کر 2022 تک اس بیچ کے عرصے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، جو جدید دور کے حوالے سے، جدید ترقی یافتہ دور کے حوالے سے انہوں نے اس میں کوئی کمی چھوڑی ہو۔ جیسے ورلڈ کپ کا میزبانی قطر کو ملی تو اس کے اندر امریکہ، بہت بڑے بڑے ممالک تھے، لیکن وہیں سے قطر کے لیے انہوں نے، فیفا والوں نے قطر کو منتخب کیا، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ کافی ممالک کے حالات خراب ہوئے، خصوصاً سعودی عرب کے حالات، ان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے، ان کے ساتھ کافی سوشل بائیکاٹ کیا گیا، سعودی عرب نے ان پر پابندی لگوائی، لیکن الحمدللہ وہ حالات اور ان کے وہ تعلقات اب بہتر ہو چکے ہیں۔ خیر، کھیل تو کھیل ہیں، ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں تقریباً 21-22 اور ورلڈ کپ کھیلے جا چکے ہیں، لیکن اس میں سے قطر نے جیسے دیگر ممالک کو ٹف ٹائم دیا، دیگر ممالک کو متاثر کیا کہ بھائی قطر ایک چھوٹا سا ملک، تقریباً 30-32 لاکھ آبادی پر مشتمل ملک نے پورے دنیا کو حیران کر دیا کہ وہ کس قدر عجیب و غریب قسم کے فیسلٹیز دے رہا ہے۔ اسی کے تناظر میں، اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے عالم اسلام کو اور کفر کو بھی یہ باور کروایا کہ جہاں پر ہم نے دنیا کے کوئی فیسلٹی، کوئی ایسا چیز نہ چھوڑا جو ان کے لیے لازمی تھا، ورلڈ کپ کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہیں پہ وہ سب سے مضبوط اسلامی اقدار کا محافظ بن کے ابھرا، وہیں پر وہ سب سے مضبوط اپنے اقدار، اپنے تہذیب، اپنے کلچر کا محافظ بن کے ابھرا۔ دیکھو، جیسے کہ انہوں نے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنے کا جو سٹیپ اٹھایا، انتہائی قابل تحسین عمل ہے، جس کے جتنے بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ پورے دنیا کے اندر اس وقت ہم جنس پرستی کا جو ایک شور ہے، اور خصوصاً مغرب کے اندر، امریکہ کے اندر، کہ بھئی اس ملک میں ہم جائیں گے نہیں جہاں پر ہم جنس پرستی کو روکا جا رہا ہو، ہم جنس پرستی کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہو۔ قطر نے سختی کے ساتھ اسٹیڈیم کے اندر LGBT کے پرچم پر پابندی لگا دی کہ کوئی شخص پر اسٹیڈیم کے اندر LGBT جو ایک مخصوص مغرب کا ایک مخصوص ایجنڈا ہے، ایک مخصوص پروگرام ہے، جو اس کا ایک مخصوص ایجنڈا ہے اور وہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو اس پر مخصوص سختی کے ساتھ پابندی لگا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف مخصوص ایریاز کے علاوہ باقی شراب پر مکمل پابندی لگا دی کہ اسٹیڈیم کے اندر پابندی، شراب پر، بیئر پر، دیگر جتنے بھی حرام چیزیں ہیں ان پر پابندی ہوگی۔ بہت بڑا سٹیپ ہے، یعنی مغرب جو پانی کی جگہ پہ استعمال کرنے والا چیز ہے اس پر پابندی لگوا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسجد جو اسٹیڈیم بنوائے، اس کے اندر انہوں نے مساجد تعمیر کروائے، وضو خانے تعمیر کروائے، اور آس پاس کے اندر جتنے بھی مساجد تھے اس کے مؤذنین کو تبدیل کر دیا گیا، اور خوبصورت اور دلکش آوازوں والے مؤذنین کے تعیناتی کی گئی، تاکہ اذان کے ذریعے وہ ان لوگوں کو دلوں کو جو ڈپریشن کا شکار ہیں، ان لوگوں کے دلوں کو جو ایک کشمکش میں مبتلا ہے، ان کے دلوں کو وہ سکون پہنچا سکیں اور ان کو وہ سکون میسر کروا سکیں، اور الحمدللہ اسی سکون کا نتیجہ، اسی اذانوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب تک کئی 100 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور کئی سے لوگ بظاہر تو وہ مسلمان نہیں ہے لیکن ان کے اندر اسلام کے لیے محبت، اسلام کے لیے جذبات وہ ابھر چکے ہیں۔
اور اس کا برملا وہ لوگ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ دیکھو وہ ریاست اور ہمارے یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ کہیں جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، ہمارے جتنے وی وی ایس پیز علاقے ہیں، وہاں پر ہم اہل کفر کے لیے، کفار کے خاطر ان کے سکون کو برباد کرنے سے رکوانے کے لیے ہم اذانوں پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے جہاں پر قطر نے پورے عالم کے مخالفت میں کڑے ہو کر انہوں نے اسٹیپ لیا کہ بھائی ہم لوگ اذان دیں گے، اور اس سے بڑھ کر جب اسٹیڈیم کا میچ چل رہا ہو اور ورلڈ کپ کا میچ سٹارٹ ہو، بیچ میں سے اللہ اکبر کے صدائیں بلند ہوتی ہیں اور وہ پروگرام، وہ میچ روک دیتے ہیں۔ تاریخ نے پہلی بار یہ دیکھا کہ کوئی بھی کرکٹ میچ یا کوئی بھی فٹ بال میچ وہ اذان کے لیے، نماز کے لیے روک دی گئی ہو۔ تاریخ میں آج تک اس طرح کوئی واقعہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ کتنا بڑا سٹیپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کلچر اور عربی تہذیب کے دفاع کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے پروگرام رکھے، مختلف قسم کے ایونٹ رکھے، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے مختلف مقامات پر وہ قرآن پاک کے آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کروا کر وہ مختلف جگہوں پر اس کے بورڈ آویزاں کیے گئے۔ اپنے عربی اشعار وہ انہوں نے مختلف جگہوں پر ان کا ترجمہ کروا کر وہ بورڈ آویزاں کیے گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے فلسطین کے ساتھ ہمدردی کو اگر دیکھیں تو مختلف مواقع پر، مختلف ایونٹ پر وہ فلسطین کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ فلسطین کے ساتھ وہ اور اسرائیل کے مخالفت میں بھی وہ بیانات دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی سٹیپ ہے امت مسلمہ کے جو سوئے ہوئے مسلمان ہیں سارے ممالک کو، انہوں نے جگانے کا ایک سٹیپ اٹھایا۔ اور اس سے بڑھ کر ہالی ووڈ کا اداکار مورگن نے جب وہاں کے اس لڑکے سے الغانم الفتاح سے پوچھا کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے رنگ روپ والے لوگ، مختلف رنگ نسل والے، مختلف مذاہب والے وہ ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں، تو انہوں نے اس قدر بہترین انداز میں جواب دیا کہ انہوں نے وہ آیات پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو آپ کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا گیا، یعنی ہمارا مرجع واحد اب ایک ہی نسل کے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، باقی مہاجر، پٹھان، عربی، عجمی، پاکستانی، امریکن، یورپین، سعودی عرب والے مختلف قسم کے قبائل کے اندر، مختلف قسم کے علاقوں کے اندر بانٹا اس لیے کیا گیا کہ لتعارفوا، تعارف کے لیے، باقی ہم سب ایک ہی مرجع واحد ہیں۔ ہمارے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام وہ ایک ہی ہے۔ اس قدر انہوں نے بہترین جواب دیا، پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسٹیڈیم کے اندر وہ لا الہ الا اللہ کے پرچم کو لہرایا، اس سے کس قدر لوگوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کا رعب بیٹا کہ ہر طرف اسٹیڈیم کے اندر وہ لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ تو بھائی ہمارے سارے مسلمان ممالک کو چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور ہمارے اسلام کے خلاف، ہمارے تہواروں کے خلاف، ہمارے تہذیب کے خلاف، ہمارے کلچر کا ہم ایک مضبوط محافظ بن کے سامنے آئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد و نصرت کو اترتا ہوا دیکھیں گے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے ثمرات محسوس کریں گے۔ جیسے کہ پورے دنیا کے اندر آئل کے قیمتیں گر رہی ہیں، سارے یونین جتنے بھی آئل کے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم آئل کے پیداوار کو کم کریں گے، تو اس کا یہ ہوگا کہ اس پیداوار کم ہوگی اور اس کے طلب زیادہ ہوگی تو ریٹ بڑھ جائیں گے۔ تو اس کے اندر اس یونین کے اندر سعودی عرب بھی تھا، تو جیسے سعودی عرب نے اس پہ کمی لگائی تو وہاں کے امریکہ نے اس کو کہا کہ آپ کو اس کے سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ دنیا کے دیگر ممالک کو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکا، لیکن سعودی عرب پر دباؤ ڈالنا چاہا، تو انہوں نے کس قدر بہترین جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان کے اس جواب کو دیکھو، آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ ہم مسلمان ہیں
اور ہمارا رہنا جینا وہ صرف ایک ہی مقصد واحد کے لیے. ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دین کے لیے رہتے ہیں، اور اگر مریں گے تو اس کو ہم جہاد سمجھیں گے. کیا بہترین جملہ تھا. خیر، بات کر رہے تھے قطر پر. تو قطر نے پوری دنیا کو باور کروایا کہ بھئی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ اور جتنی بھی فیسلٹی چاہیے ہم کریں گے، لیکن ہم اپنے تہوار پر، اپنے تہذیب پر، اپنے کلچر پر، اپنے مذہب پر کنفرمائز نہیں کریں گے. اور ان سے بڑھ کر ان کے جو سیکورٹی ایڈوائزر ہے، جب دنیا سے ان پر دباؤ بڑھا، دنیا نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنے مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے. کتنا بہترین جملہ تھا. اور دنیا نے ان کو کہا کہ ان کا بائیکاٹ کرو، ان کا بائیکاٹ ہونا لازمی ہے. تو حالانکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو 400 ٹریلین ڈالر انہوں نے ان 7-8 اسٹیڈیموں پر لگایا تھا. تو کتنا بڑا وسیع رقم خرچ کیا تھا. جہاں پر ان کے سامنے مغرب نے بائیکاٹ کرنے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ سارے رقم اڑا دیں گے لیکن اسلام پر کنفرمائز نہیں کریں گے. ہمارے یہاں بھی مبینہ ریاست مدینہ کے دعوے دار سابقہ وزیر اعظم نے بھی کہا تھا، جب بات ناموس رسالت پر آئی، کہا کہ ہم فرانس کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ معیشت، ہمارے اکانومی خراب ہو جائے گی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی تم IMF کے غلام بنے رہو، اور وہ 32 لاکھ آبادی کا ملک وہ آج بھی وہ سردار بنا ہوا ہے. دیکھو، اگر ہم اپنے معیشت کو، اپنے تہذیب کو، اپنے معاشرت کو ناموسی رسالت کے لیے، قرآن و سنت کے لیے قربان کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخوب کر کے دکھلائے گا. اگر ہم نے اس طرح ان کی غلامی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ان کا غلام رکھے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.